آخر صورت آخر میں کیا فرمایا؟ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی کون ہے کہ جو تم کو قیامت کے بارے میں جھٹلاتا ہے یا قیامت کے دن کو کہتا ہے کہ وہ نہیں ہوگی؟ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ لازماً ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں جزا سزا ہو، بدلے ہو۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اسی اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین۔ تو ہمیں ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی یاد دلاتا ہے، اور نہ کہ صرف اس قیامت کی یاد دلاتا ہے بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اس قیامت میں ہوگا کیا۔ انسان تو انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ بکری جو سینگوں والی ہے، جس نے بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا، ہاں بغیر سینگوں کی بکری جو ہے اس سے بھی اپنا بدلہ لے گی۔ تُؤَدُّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، آپ مانتے ہیں کہ تم کو حقداروں کے حق دینا ہوں گے، حتیٰ کہ وہ بکری جو بغیر سینگوں کی ہے، جس کو بغیر سینگوں والی بکری نے مارا وہ بھی اپنا حق لے گی۔ الگ بات ہے کہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ ان کے عدلے بدلے دلا کر بٹی بنا دے گا، لیکن انسان ہے کہ جو اپنی جزا پانے یا اپنی سزا بھگتنے کے لیے باقی رہ جائے گا، اور اس لیے اس وقت کافر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا ہوں، لیکن مٹی بننے والا نہیں ہے، وہاں پر سزا اور جزا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ پاتے ہیں کہ تم اپنے میں سے فقیر کس کو جانتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہ ہو، مفلس وہ ہے۔ آپ مانتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بڑی پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا، بڑی نمازیں ہیں، بڑے روزے ہیں، بڑے صدقے خیرات اور بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا پیٹا، گالی گلوچ کی، کسی کا مال کھایا، کسی کے ساتھ اور کو ظلم زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت میں بھیج دے گا، جہنم میں بھیج دے گا، لوگ ایسے ہی ہوگا۔ بلکہ وہاں پر آپ مانتے ہیں کہ ہر ایک کا اس کو حق دینا ہوگا۔ تو وہ جو بڑی نیکیاں کما کر لایا تھا، لیکن لوگوں کے حوالے سے اس نے ظلم زیادتیاں کی ہیں، ان کے حق کھائے ہیں، کچھ چغلیاں غیبتیں کی ہیں، کوئی بہتان بازیاں الزام تراشیاں کی ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن کو پیسے مال تو ہوگا ان کے ہاتھ میں دے، وہاں پر کیا دینا ہوگا؟ ان کی نیکیاں لے لے کر اس آدمی کی ان کو دے گا جن کے حق دینے ہیں۔ اور جب نیکیاں پہاڑوں کی طرح ختم ہو جائیں گی اور اب یہ حق لینے والے باقی ہوں گے، یہاں پر ہمیں تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو گئی اور حق لینے والے ابھی باقی ہیں، یعنی اتنی نیکیاں کرنے والا کیا لوگوں کے معاملے میں اتنا گرا ہوا تھا؟ بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بے لگام کر دیتا ہے، اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، کسی کی چغلی غیبتیاں ہو رہی ہیں، کسی کے پاس الزام تراشیاں بہتان بازیاں لگ رہی ہیں، کوئی تان و تشنیع ہو رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، جب زبان کو اس انداز سے بے لگام کر دیا جاتا ہے، جب ہاتھ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، جب اس قیامت کے دن کا ڈر خوف دل سے نکل جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن ایک ہی چیز کا بدلہ حساب دینا ہے، اس وقت آدمی پھر ایسے گناہ کر جاتا ہے، اتنے بڑے گناہ کر جاتا ہے کہ جس کو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ تو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی حق لینے والے باقی ہیں، اب حق لینے والے باقی ہیں، نیکیاں تو نہیں رہی، اب کیا ہوگا؟ کیا نیکی نہیں تمہارے دینے کے لیے اب جاؤ، نہیں، ان کے گناہ لے کر اس بدبخت پر ڈالے جائیں گے، ثم یلقی فی النار، اور پہاڑوں کی طرح نیکیاں لانے والا جہنم کو جا رہا ہوگا۔ یہ ہے آپ باتیں کہ جو میری امت کا مفلس ہے، یہ ہے میری امت کا فقیر غریب۔ ضرورت ہے آج اپنے معاملات کا جائزہ لینے کی۔